رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو دعا کرنے کا وقت نہ ملے اور وہ اپنی مرادوں کو دل میں لے کے سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ اس کو مانگنے سے زیادہ عطا کرے گا۔ اسی لیے ہمارے یہاں اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سید امین القادری صاحب کے اس بیان کے بارے میں کہ انہوں نے کیا بیان دی ہیں، اسی لیے کہ سید امین القادری صاحب کو ہر کوئی سننا پسند کرتے ہیں اور ان کے بیانات ڈائریکٹ دل میں آ کے رکھتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کے بیانات کو سنیں اور اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے ہم اور آپ مل کر سید صاحب کے اس بیان کو سنیں۔ اس کا نام تو ایک سورۃ الفاتحہ ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، ام القرآن ہے، سورۃ الکنز ہے، سورہ کافیہ، سورہ وافیہ، سورہ شافیہ، سورۃ النور، سبع مثانی۔ اچھا، یہ خاص بات ہے اس سورت کی کہ بعض صورتیں مکی ہے اور بعض صورتیں مدنی ہیں۔ یہ ایسی صورت ہے، یہ مکی بھی ہے اور یہ مدنی بھی ہے، یعنی یہ دو مرتبہ نازل ہوئی، پوری مکے میں بھی اور مدینہ شریف۔ حدیث پاک میں آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو دعا کرنے کا وقت نہ ملے اور وہ اپنی مرادوں کو دل میں لے کے سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ اس کو مانگنے سے زیادہ عطا کرے گا۔ اسی لیے ہمارے یہاں اہل سنت میں یہ دستور ہے کہ جب امام صاحب دعا کر لیتے ہیں تو وہ آخری میں کہتے ہیں الفاتحہ، اور جب وہ الفاتحہ کہتے ہیں تو ہمارے مقتدی کہتے ہیں اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، اللہ وہ یہ دے دے، وہ دے دے کا موقع نہیں ہے۔ جب بھی الفاتحہ کا مطلب سورہ فاتحہ پڑھو، کیونکہ ہمارے یہاں علم کی بڑی قلت ہے نا، کبھی کچھ سیکھا تو نہیں، سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ آپ دیکھیں، میں نے تو بلکہ کبھی کبھی الفاتحہ کہنے والے کو بھی دیکھا کہ اس نے الفاتحہ کر وہ بھی خود وہ کہہ رہا ہے الفاتحہ کا جب کہا تو مطلب سورہ فاتحہ پڑھی۔ بہرحال یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جیسے کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ پوری کتاب کا مضمون دیباچہ میں جمع کر دیتا ہے، جس کو آپ سر ورق کہہ لیں یا تمہید کہہ لیں یا دیباچہ کہہ لیں۔ تو نہیں، جب مصنف کتاب لکھتا ہے تو پوری کتاب کے اندر کیا ہے تو وہ شروع میں اس کو اجمال کے طور پہ سمیٹ دیتا ہے، بلا تمثیل۔ میرے اللہ نے پورے قرآن کے مضامین کو سورہ فاتحہ میں سمیٹ دی۔ بہت برکت والی صورت ہے۔ ایک بات آپ کو اور بتا دوں، اگر طبیب ڈاکٹر نے کبھی کسی کو یہ بات کہہ دی ہو کہ یہ مریض جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور اس پر روزانہ 41 مرتبہ یہ سورت پڑھ کر دم کی جائے، اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ کی میم کو الحمد کی لام سے جوڑ کر پڑھیں 41 بار، تو انشاءاللہ جس کو ڈاکٹر لا علاج کہہ رہا ہے اللہ اس میں بھی شفا عطا کرے۔ آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو ہے جو مالک سارے جہاں ہے۔ اس سے ہمیں درس مل رہا ہے کہ جب کوئی کام کرو تو بسم اللہ سے کرو، لیکن ساتھ میں الحمدللہ بھی، بسم اللہ والحمدللہ، یہ بھی سنت ہے۔ کسی بھی کام کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ اللہ کی حمد سے۔
اس لیے کہ انسان کی زبان سے جو پہلا کلمہ نکلا وہ بھی الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب مجسمہ بنایا اللہ نے، آپ نے سنا اس کو، ابھی پہلے پارے میں پوری داستان ہے، اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ پچھلے دروس جو آپ برسوں سے سنتے آ رہے ہیں اس میں شاید وہ پیش کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی، تو وہ روح جو ہے وہ پہلے ناک میں گئی، روح ناک میں گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ کبھی آپ غور کرنا، ناک میں کوئی چیز جاتی ہے تو چھینک آتی ہے۔ کوئی عام طور پہ کوئی بچوں کے ساتھ مستی کرتا ہے تو کوئی ہلکی سی لکڑی وغیرہ نرم سی اگر ناک میں ڈالے گا تو چھینک آئے گی، ہلکی سی مرچ کی بو وغیرہ بھی جائے تو چھینک آتی ہے، دھول بھی جائے تو چھینک آتی ہے۔ تو روح گئی آدم علیہ السلام کی ناک کے ذریعے سے، روح ناک کے ذریعے سے گئی تو آپ کو چھینک آئی، چھینک آئی تو آپ نے پہلا کلمہ جو اپنی زبان سے ادا کیا ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ اور جو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے گویا اس نے اللہ رب العزت کی تعریف کر دی۔ ہر اعتبار سے ہم اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا مطلب اللہ کی تعریف آپ نے کر دی۔ تو ساری خوبیاں اللہ کی۔ اس سے یہ بھی آپ کو پتہ چلنا چاہیے، کائنات میں کسی کی بھی آپ تعریف کریں وہ دراصل تعریف اللہ ہی کی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، کسی کی بھی آپ تعریف، یہ تو بہت خوبصورت ہے، اس کی ناک بہت اچھی ہے، اس کی آنکھ بہت اچھی ہے، اس کا چلنے کا اسٹائل بہت اچھا ہے، اس کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہے، یہ سب خوبیاں تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ انڈائریکٹ اللہ کی تعریف۔ کیوں؟ چلنے کا اسٹائل اچھا ہے تو چلا کون رہا ہے؟ بولنے کا انداز بہت اچھا ہے تو بلوا کون رہا ہے؟ ناک بڑی خوبصورت ہے، بنائی کس نے؟ آنکھ بڑی حسین ہے، بنائی کس نے؟ لب اس کے بڑے سرخ ہیں، بنایا کس نے اسے؟ بال بڑے نرم ہیں، بنایا کس نے؟ ساری خوبیاں اسی کی۔ اس لیے کہ جو بنا ہے بڑی سے بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز تک سب بنانے والا اللہ ہے، اور سب خوبیاں اسی کو۔ یہاں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مسلمان اپنے اللہ سے بہت دور ہو گئے، بہت دور۔ اس کو دوستوں پر جتنا بھروسہ ہے اتنا بھی بھروسہ اس کو اپنے اللہ پر نہیں۔ ابھی قرآن شریف میں ایک آیت آئی تھی، آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن شریف میں دوسرے پارے میں کہ میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ تو ان سے کہیے کہ وہ تمہارے بہت قریب ہے اور وہ تمہاری فریاد کو سنتا ہے۔ یقین جانیں اگر قرآن ہم سمجھنے لگے تو ان آیتوں کے آنے پر آپ کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ وہ پڑھنے والے جو لوگ روتے تھے نا، پہلے پڑھ کر کے سن کر کے روتے تھے، وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن سمجھتے تھے، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ بہرحال اس کی برکتیں تو سننے کی بھی ہمیں ملتی، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے سید امین القادری صاحب کے اس بیان کو آپ نے سنا، تو اس بیان میں آپ کو جو باتیں اچھی لگی ہو تو آپ اس بات کو ضرور کمنٹ کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کس طرح ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو آپ میرے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ان تمام لوگوں میں جو سید امین القادری صاحب کے اس بیان کو نہیں سنے ہیں، اسے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح اور ویڈیوز جاننے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔